ناظرین، اس وقت میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات لے کر حاضر ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول ہے، اس ماحول میں ہمارا اور آپ کا ایمان بچانا اور دین پر چلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دین پر چلنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ یعنی آسان کا مطلب کیا ہے؟ دین عمل کے اعتبار سے آسان ہے۔ 50 نمازیں ملی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے 45 کم کر دی، 5 بچی، تو لہذا اس اعتبار سے تو آسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سارے سخت مسائل تھے، احکامات تھے، وہ سارے سخت مسائل ہم سے ختم کر دیے گئے، لہذا اس اعتبار سے تو دین آسان ہے۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے، عمل کے اعتبار سے، عمل کے لحاظ سے بہت آسان ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت ہر مسلمان کا، ہر کلمہ پڑھنے والے کا، ہر ایمان والے کا دین پر چلنا مشکل ہے۔ مشکل ہے کیسے؟ ہم نے خود مشکل بنا دیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اس چیز کو، اس کمی کو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہے کہ جس دین کو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ دین آسان ہے، اسلام مذہب آسان ہے، پھر ہمارے لیے وہ مشکل کیسے ہو گیا ہے؟ یہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو سوچنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، پہلا مرحلہ تو ہم کو اپنے دین کے بچانے کا ہے، اور دوسرا مرحلہ دوسرا مسئلہ جو اس سے زیادہ اہم ہے، وہ اہم یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا دین کیسے محفوظ رہے، ایمان کیسے محفوظ رہے، اس کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا ہے۔ ہمارے بچوں کے ایمان کے اس وقت لالے پڑے ہوئے ہیں۔ آج تو حال وہ ہے، وہ بچیاں جو قرآن و حدیث کو جاننے والی، وہ بچیاں جن کا تعلق قرآن و حدیث والے لوگوں کے گھرانے سے ہے، وہ بچیاں اپنے ایمان کو نہیں بچا پا رہی، اپنے دین کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہیں، اور اپنے آپ کو اسلام پر نہیں چلا پا رہی ہیں، تو ہم غیروں کی کیا بات کریں؟ ہم دوسروں کی کیا بات کریں؟ اس لیے دوسرا سوال، سب سے بڑا سوال ہے کہ ہماری بچیوں کا دین اور ایمان کیسے محفوظ رہے۔ اس کو ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جانچنا پڑے گا، یہ پرکھنا پڑے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اگر اپنے بچے یا بچی کا ایڈمیشن کرا رہے ہیں تو کس اسکول میں اور کس کالج میں کرا رہے ہیں، کون سی یونیورسٹی میں ہماری بچی جا رہی ہے۔ ویڈیوز طرح طرح کے آ رہے ہیں، ایسی پڑھائی جا رہی ہے، ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایک اپنے مذہب کے خلاف، اسلام کے خلاف ان کے ذہن و دماغ میں زہر گھولا جا رہا ہے، اسلام کی کمیوں کو ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اسلام کے نقائص کو اور اس کی کمیوں کو ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور ہماری بچیوں کا وہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے بظاہر۔ اس لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے ایمان، اپنے دین کی حفاظت کی فکر کرو، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں پر ہر وقت نظر رکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، اپنی بچیوں پر نظر رکھو، جس اسکول میں ہم بھیج رہے ہیں اس اسکول کے بارے میں نظر رکھو، وہاں کس طرح کی تعلیم ہمارے بچوں کو دی جا رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہماری بچیاں وہاں جا کر انگلش میڈیم اسکول میں جا کر وہ انگلش تو سیکھ رہی ہوں، لیکن دھیرے دھیرے وہ ایمان سے خالی ہو رہی ہوں، اسلام سے خالی ہو رہی ہوں، ان کی زندگی سے دھیرے دھیرے دین نکل رہا ہو۔ آپ خوش فہمی میں مبتلا ہیں، ہماری بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، ہماری بچی انجینئر بن رہی ہے، ہماری بچی LLB کر رہی ہے، وکیل بنے گی، جج بنے گی۔ آپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اور اندر سے اس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو رہا ہے، اس کا دین سلب ہو رہا ہے، اس کا اسلام سلب ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے، یہ بات ہوائی نہیں ہے، یہ معاشرے میں اس طرح کی آب و ہوا چل رہی ہے، اور معاشرے میں ہماری بچیاں اس کا شکار ہو رہی ہیں، اس میں ملوث ہیں، اس کے اندر مبتلا ہیں۔
ہمیں اس بات کی طرف فکر کرنا ہے میرے پیاروں، فکر کرنا ہے میرے بھائیوں، فکر کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس مشن سے جڑے ہوئے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں، ہماری بچیوں کی دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو کوشش مزید بڑھانا ہے۔ مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے۔ اگر ہماری بچی کے پاس سب کچھ ہو لیکن اگر اسلام اس کی زندگی سے نکل گیا، ایمان اس کی زندگی سے نکل گیا، دین اس کی زندگی سے نکل گیا، خدا کی قسم سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نہتا ہے، وہ خالی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ بات ہر مسلمان سمجھ لے، اگر اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے تو مسلمان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہے۔ یہ بات میری نہیں، قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ فرمایا، قرآن کریم میں اللہ نے اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب تلاش کرے گا اس کو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارے والوں میں سے ہوگا۔ ہماری بچیاں بھی اس طرف توجہ دے، دھیان دے میری بچیوں، اسلام نے تمہیں وہ عزت عطا فرمائی، اسلام نے وہ تمہیں احترام عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا تھا، جو سلوک اختیار کیا جاتا تھا، وہ ہماری بچیاں ذرا سوچا کریں کہ زمین میں زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسلام نے وہ مقام اور مرتبہ عورتوں کو دیا ہے، وہ عزت دی ہے جو کسی دوسری جگہ پہ وہ میسر نہیں ہے، وہ نصیب نہیں ہو رہی۔ یہ چند باتیں تو 2-3 گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش اپنے دین کی حفاظت، دوسری گزارش اپنے بچوں، اپنے نسلوں کی دین کی حفاظت، اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اتنا دین ضرور پڑھائیں جس سے ہمارے بچے اس بات سے واقف ہو جائیں اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہے۔ کم سے کم اتنی دینی تعلیم ہمارے بچوں کو ضرور آنی چاہیے جس سے اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اور پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف اور پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت اس کے سمجھ میں آ جائے۔ اور اسی طریقے پر اتنی تعلیم ضرور ہونی چاہیے جس سے حلال اور حرام کی تمیز، جائز اور ناجائز کی تمیز، ہر پکے مسلمان، ہر مسلمان کے اندر اتنی تمیز کم سے کم آنی چاہیے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ یہ 3 گزارشات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، یہ جذبات میں نہیں کہی گئیں، یہ دل کے درد کے ساتھ کہی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر